برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اولاً اس مجلس عزا کا جو مقصد ہے وہ آپ سب سالہ سال سے سنتی اور کرتی آ رہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس ہی مقصد غم اسوائے حسنہ ارحم و ترحیم ایک جملہ آیا تھا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ مجلس تحریم کیا ہے، رحم سے مطابقت رکھتا ہے یہ جملہ۔ بہرحال بچوں نے اپنے والد مرحوم کے لیے چونکہ یہ آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، کل انشاءاللہ تعالی بطفیل محمد وآل محمد بفضل الہی مردانی مجلس کا افتتاح اور اختتام کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے ذیل میں میں چاہتی ہوں کہ اولاً بھی ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کے برائے ایصال ثواب بطفیل محمد وآل محمد ارسال کریں۔ انوار الحسن ابن عاشق حسین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وقالہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ صلوات۔ جیسے کہ اولاً میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کیا کہ یہ مجلس جو ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد کی جاتی ہے، یہ سالانہ پروگرام، یہ سالانہ مجلس، بے شک ہر ماں باپ کا ان کی اولاد پر حق یہ ہے کہ جب تک والدین حیات رہیں اس وقت تک جس طرح اللہ نے ان کے ذریعے ہماری نگہداشت کروائی اسی طرح ہم ان کی نگہداشت کریں جبکہ انہیں ہماری ضرورت ہو۔ لیکن جب اتفاقاً یا ہماری بدنصیبی ہے
کہ اکثر و بیشتر اولادیں وہ ہیں کہ جن کے سروں سے والدین کا عظیم سایہ اٹھ گیا، شفیع باپ کا سایہ رحمت سے وہ دور ہو گئے، ماں کی رحمتوں اور محبتوں سے وہ پنہاں ہو گئے، تو پھر ہم پر واجب عینی یہ ہے کہ کم سے کم ہم اچھے اسلوب سے انہیں یاد کریں، اور ہمارے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اپنے کو یاد کریں تو اس سے پہلے اسے یاد کریں جس کے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ جسے اسوہ حسنہ کا مرقع بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ نے کبھی یاسین کہا، کبھی طہا کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی چادر کے اوڑھنے والے کہا، کبھی انسانوں کو راہ ہدایت دلانے والے کہا، کبھی مرسل اعظم کہا، کبھی خاتم الانبیاء کہا، کبھی شفیع المذنبین کہا، کبھی سرتاج انبیاء کہا، کبھی سید الاولیاء کہا۔ یعنی میں جملوں کو مختصر کر کے عرض کر دوں کہ جب اللہ نے محبت سے پکارا تو محمد مصطفیٰ کہا۔ ہمارے پاس ایک بہتر نہیں بلکہ باعظمت پلیٹ فارم، با کرامت فرش، جسے فرش عزا، فرش حسینی کہا جاتا۔ لہذا آج کی مجلس کے عنوان کے ذیل میں نے جس آیے مبارکہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کی، ارشاد رب المتعال ہو رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو اسوہ حسنہ پر فائز کیا، ہم نے آپ کو بہترین خلق عظیم بنا کے بھیجا۔ قسم خدا کی، وہ معبود حقیقی جو کلام نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جب تک اپنے بندے میں وہ کمالات دیکھ نہ لے، اور پھر جب وہ رب کائنات پکار کے کہہ رہا میرے حبیب آپ کچھ نہیں، بس کائنات بشریت کے لیے آپ ایک مرقع حسنہ بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس وائے حسنہ پہ فائز کیے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو اس وائے حسنہ بن کے آیا ہے، جو خلق عظیم بن کے آیا ہے، اس کا خلق کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جملہ ابھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا کہ ہم صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ میرا اپنا مزاج اکثر و بیشتر کم سے کم جس مرحوم کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، تمام دختران میری خطابت کے انداز اور میری یہ حالت اور میری طبیعت سے آشنا، میں ہمیشہ کہہ دیتی ہوں کہ مجلسیں منعقد کرنا بڑی بات نہیں ہے، ادب نشست بہت بڑی بات ہے۔ ہماری ادبی نشست کیسی ہونا چاہیے؟ میں اکثر کہہ دیا کرتی ہوں کہ جب آپ مجالس و محافل میں تشریف لائیے تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارے آنے کا وقت کیا ہے۔ اب اگر ہمیں آنے میں تاخیر ہو گئی کسی باعث، عادت نہیں، آج کی بیویوں کی عادت، یہ مجلس اللہ جانے میں نے اشتہار نہیں دیکھا کہ وقت کیا دیا گیا، لیکن یہ 2 4 5 گھنٹے جو آپ مارجن لے کے چلتی ہیں خدا کے لیے، نہ صاحب خانہ اصل معنی میں منتظر، نہ ذاکر منتظر، آپ تو خود آپ کا عقیدہ ہے مانتی ہیں بھائی، ہر شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے، فرش حسین بچھا دو، وہ آئے گی جو کونین کی ملکہ بنائی گئی ہے۔ تو ادھر فرش عزا بچھا شہزادی کونین تشریف لے آئی، اب ہم جیسے عاصی گنہگار سیاکار کے منتظر مادر حسین ہے،
اسے انتظار نہ کرایا کریے بیویوں، وقت کی پابندی کا خیال رکھیے، اور اس کے بعد جب آئیے تو پھر یہ دیکھیے کہ اب کہاں جگہ ہے، اور جہاں ہے وہی، کیونکہ اول تاخر فرش حسین عرش معلا ہے. یہ فرش حسین یہ چاندنی اور دری اور کارپیٹ نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ یہ تو آپ کو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی یہ بات. ایک بار جناب قمبر اور جناب فضہ کہ تمہارا مقام بلند ہے یا ہمارا مقام؟ قمبر نے کہا میں مولائے کائنات کا غلام ہوں، میرا مقام بلند و بالا ہے، میں امیر مختار کا غلام ہوں. جناب فضہ نے کہا قمبر چھوڑو ان باتوں کو، مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بنسبت تمہارے میرا مقام بلند ہے. یہ کیسے؟ کہا تم کبھی نہ کبھی گھر سے باہر رہتے ہو، دیہڑی کے باہر تو جاتے ہو، تم رہتے تو ہو جنت کے دروازے پر، لیکن ڈیہڑی پہ رہتے ہو، ڈیہڑی کے اندر نہیں آتے. میں تو رضوان جنت کے ساتھ، ملکہ جنت کے ساتھ جنت کے باغ میں رہا کرتی ہوں. تو جہاں رہنے پر فضہ کمال حاصل کر لے اور میمونہ سے فضہ بن جائیں، وہاں آ کے اگر ہم یہ شرف بھی نہ اختیار کریں کہ ہم کنیزان زینب و زہرا ہیں، تو ہمارا آنا کمال نہیں ہے. ہم اپنے آپ میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بی بی کے چاہنے والے ہیں، لیکن یہاں آ کے ہمیں اپنا تعارف خود سے نہیں کرانا چاہیے، بلکہ سامنے والا جب ہماری رفتار دیکھے تو کہے کنیزان زہرا ہے، گفتار دیکھے کنیزان زہرا ہے، سیرت دیکھے کنیزان زہرا ہے، اخلاق دیکھے کنیزان زہرا ہے، کردار دیکھے کنیزان زہرا ہے، معیار زندگی دیکھے کنیزان زہرا ہے. معلوم ہوا ہم انسانیت کو اس پیکر میں ڈھال کے، اس مرقع میں ڈھال کے کائنات کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا تعارف زمانہ دوسروں کو کرائے، ہم اپنا تعارف کسی کو نہ کرائے. صلوات کر دیں. ایک صلوات اور پڑھتے محمد. مجھے نہیں معلوم کہ آپ سب نے ارزانی پور میں مجھے سنا یا نہیں سنا. اب سے 2 سال قبل وہاں میری ٹرین مس ہو گئی اور وہ واقعہ سامعین منتظر تھے اور میں دیر سے آئی. شاید ارزانی پور میں سے جو بھی یہاں تشریف اگر لایا ہوگا اور تشریف فرما ہوگا تو جانتا ہوگا. اولاً میں نے معذرت کی تھی آپ سب بیویوں سے، تاخیر صرف ٹرین کی مسنگ کی وجہ سے ہوئی تھی. تو سب سے پہلی بات جس آئے مبارکہ کو میں نے آپ کے، میں صرف سماعتوں کے حوالے نہیں کرتی، میں اذہان میں بسا دینے والی بات چاہتی ہوں. ذہن میں جو چیز بس جائے اور قلب میں اتر جائے وہ کلام کمال کے معیار پہ ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں، اور آپ سب شاید آج اس امید سے آئی ہوں کہ میں خطابت کا لطف، تو میں خطیبہ، عالمہ، ذاکرہ، معلمہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ جیسی شہزادی کی کنیز، یہی کیا کم ہے کہ مجھے کنیزی کا شرف حاصل ہے. ہم سب کنیز ہیں. انکا لعلی خلق عظیم. میرے حبیب، ہم نے آپ کو اسوہ حسنہ پہ فائز کیا. اور کچھ فرمائش ہے، ظاہر سی بات ہے صاحب خانہ کی فرمائش ہے، حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن مختصر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی اپنے سے مسکرا کے کلام کر لیا اور اخلاق کی منزل عبور کر لی. ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنی ماں، باپ، نانی، دادی وغیرہ وغیرہ جو ہمارے بہت مخصوصین میں ہیں ان کا احترام کر لیا، اخلاق ہو گیا. آپ جانتی ہیں کہ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق
जो महज दोस्तों से नहीं, दुश्मनों से, अपनों से नहीं, बेगानों से, अपने वालों से नहीं, गैरों से सिर्फ मुस्कुरा के कलाम करने का नाम इखलाक नहीं है। उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करने का नाम है इखलाक। मसलन आजकल हम इखलाक से इतनी दूर हैं। अच्छा, ये जुमले तो मेरे शायद कई बार के सुने हुए हों कि इधर हमारा स्टेटस सामने वाले के स्टेटस से टैली हुआ, हम बाइखलाक हो गए। बड़ा अच्छा गुड बिहेवियर और बड़ा अच्छा नेचर, और जरा सा लिबास मैला हुआ, फिर वो चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, कितना ही अपना अजीज क्यों ना हो, फिर इखलाक को हम ताक पे रख देते हैं। कहाँ का इखलाक, कैसी शनासाई, कैसा एहतराम, कैसी मोहब्बत। इखलाक वो है कि अगर दरवाजे पे साइल आ जाए और हम उसकी जरूरत पूरी ना कर सके, सुनिए, अगर हम उसकी जरूरत को पूरी ना कर सके तो इतनी नरमी से, इतनी शाइस्तगी से, बल्कि यूं कहूं हदीसों में वारिद हुआ है कि लज्जाजत के साथ माजरत करें, उससे उज़्र ख़्वाही करें, तो कम से कम उसको इस बात का एहसास हो कि इसने हमारी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया। यह है इखलाक। आज हमारा इखलाक अल्लाह जाने कहाँ रुखसत हो गया। तमाम कौम के बच्चे और हमारा मुआशरा खुदा इसे नेक इस्लाह की तौफीक दे, बड़ों का लिहाज करना और छोटों से मोहब्बत करना भूल गया। इसलिए कि बड़े, अरे आप तो पुराने जमाने के हैं, कुछ ज्यादा बात हो गई, बैकवर्ड। आपको पता भी है जमाना कहां से कहां जा रहा है। नानी ने टोका, दादी ने टोका, बुजुर्गों ने किसी बात की तंबीह की, अरे यूनिवर्सिटीज ज्वाइन की है हमने, अब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, अब भी आपकी पाबंदियां, अब भी सियाल आबादा, अब भी हिजाब। आप जानते भी हैं जमाना कितनी तरक्की कर रहा है? ये सियाल आबादा जिसे आप हिजाब कहती हैं, जिसे आप नकाब कहती हैं, मैं आपको बता दूं एक जुमला, तरक्की और पस्ती दो चीज जहन में रखिएगा। आपने बच्चियों को खूब पढ़ा होगा। हमारा मानना ये नहीं है कि हम बंदरों की औलाद, लेकिन है ना, हमारे पूर्वज बंदर थे, तो जाहिर सी बात है आज के जमाने का भी बंदर नहीं पहनता। हम आदिवासी, तो किताबी बात बता रही हूं और हिंदुस्तानी समाज बता रही हूं। हम तो पेड़ों के पत्ते लपेटते थे और कंदमूल फल खाते थे, पेड़ों पे रहते थे। लेकिन जब इंसानियत ने तरक्की की तो अब न किसी ने कंदमूल फल खाए, न पेड़ों के पत्ते और छाल लपेटी, अब लिबास बना। तरक्की है लिबास पहनना, पस्ती है लिबास उतारना। तरक्की है पहनना, पस्ती है उतारना। मशरिक में अगर ये सियाल आबादा जिसे आप हिजाब कह रहे हैं, जिसे इस्लाम ने आप पर वाजिब किया है, ये पस्ती नहीं है, तरक्की है। और जो वेस्टर्न कल्चर को आप फॉलोवर बने हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये है पस्ती। इसलिए कि जानवर जितनी जानवरियत में आगे बढ़ता जाएगा, उरिया होता जाएगा, और जानवर जितना समाज इंसानियत से करीब होता जाएगा, लिबास में आता जाएगा। और आप अपने यहाँ देख ले, जंगलों में टहलने वाले जानवर उरिया टहलते हैं। आप घरों में पाले, अभी ठंड गई नहीं है पूरी तरीके से, ठंड आया आपने उन्हें स्वेटर पहनाना शुरू करे। जिनके घर में गाय भैंस बैल बकरी हैं, आपने उनके पहनने का इंतजाम किया या नहीं किया? यानी जब हैवान इंसान से करीब तर हुआ तो उरियानियत खत्म हो गई। खत्म हुई या नहीं हुई?
تو جو انسان شارٹس پہن کے اپنے آپ کو الٹرا ماڈرن سمجھ رہا ہے، اب اس جملے کے بعد فیصلہ خود کر لے۔ میرے اس سیال آبادے نے تو کہیں میری ترقی میں رکاوٹ نہیں پیدا کی۔ ابھی ابھی آپ نے ارم صاحبہ کو سنا، سیال آبادہ، یہ حجاب، تو پھر ان لوگوں سے دستبستہ گزارش کروں گی جو بے حجاب ہیں کہ یہ کمال وہ دکھائیں ڈائس پہ آ کے۔ لہذا ترقی اور یانیت نہیں ہے، یہ بھی اخلاق۔ آپ کو بد اخلاقی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور آپ شوق سے بد اخلاق بن رہے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن انسانیت کے فروغ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ذہن میں بات آ گئی، 4-6 دن پہلے ڈسکس ہو رہی تھی، روبی باجی سے بتا دوں، بیمار کی عیادت کو جانا ثواب ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے، سب اسوہ حسنہ ہے، انکا لعلی خلق عظیم، ذہن میں رکھیے گا آیے کریمہ کو۔ ہم نے آپ کو اسوہ حسنہ پہ فائز کیا ہے۔ کوئی مر جائے تدفین میں جاؤ، واجب کفائی ہے ہر ایک کے گردن پر، جب تک اس کا ولی اور اس کا وارث تکفین و تدفین کے انتظام کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ ایک نے ذمہ داری لے لی، اب سب بری ہو گئے، اب آپ تعزیت کو جائیے، نہیں اطلاع ملی بعد میں جائیے۔ اسی طرح عیادت کے لیے، آپ اگر اپنے گھر سے عیادت کے لیے کسی مومن کی نکلتے ہیں، اور عیادت کے لیے تو حکم ہے، صرف مومن نہ دیکھیے، صرف اقربا نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ آپ کے پڑوس میں اگر مشرک بھی رہ رہا ہے، اگر کافر بھی ہے تو اس کی عیادت کو جائیے۔ اور جب تک آپ جائیں گے، اللہ کم سے کم 7 ملائکہ، زیادہ سے زیادہ 70,000 ملائکہ مقرر کرے گا کہ آپ کے ہمراہ اس بیمار کے گھر تک جائیں، اور جب تک آپ اپنے گھر کو نہیں واپس آ جاتے، آپ کے گھر لوٹ کے آئیں۔ لیکن ہمارے یہاں خیر جانے کا دستور ہے، جو بہت اپنے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں۔ اسلام میں حکم ہے کسی کو بھی دیکھنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، اٹھائیے قرآن اور دیکھ لیجئے۔ کسی کو بھی دیکھنے جاؤ، یا اس کی حیثیت کے مطابق یا اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو اس کے کام آ جائے۔ اب اسے شوگر ہے اور ہم آم کی فصل میں آم لے کے چلے گئے، تو ایسی چیزیں نہ لے جاؤ جو اس کے کام کی نہ ہو، جو بیمار کے کام آ جائیں وہ چیزیں لے جاؤ۔ ایک دوسری چیز، یہ تو ہم کرتے نہیں، ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، ایک چیز ہم ضرور کرتے ہیں، ادھر بیمار کو دیکھنے گئے اور جیب میں ہاتھ گیا اور 10 روپے اور 5 روپے، اور سامنے والے کا اگر اسٹیٹس نظر میں ہے تو 20 اور 50 روپے صدقہ ہے۔ انشاءاللہ میں بھی شام میں جاؤں گی، ابھی دیکھیے گا نکلے گا۔ اچھا یہ ہے کیا؟ کبھی آپ نے غور کرا؟ قرآن کی ایک آیت بتا دیجئے، 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، ایک آیت، ایک ترجمہ، ایک تفسیر، میں مذہب بدل دوں گی، میں منبر پہ آنا چھوڑ دوں گی۔ اور قرآن تو کجا، حدیث بتا دیجئے، قول معصوم بتا دیجئے۔ یہ سر پہ 7 چکر گھمانے کا نام صدقہ نہیں ہے۔ اچھا گھمایا تو صحیح، اب رکھا بھی بیمار کے پاس ہی، اب کہیں جگہ ہی نہیں ہے، یا بیمار کے ساتھ جو اس کی تیمارداری کر رہا اس کے ہاتھ میں لیجئے دے دیجئے گا، یا اس کی تکیہ اٹھائی اور مال کا اسٹاک ہونے لگا۔ یہ بتائیے بیمار اپنا صدقہ ساتھ رکھے رہے، یا جو تیمارداری کر رہا ہے ہم نے اس کے ہاتھ میں دیا، اب اس نے دیکھا بہت چاہتی ہیں، 50 روپے نکال کے گئی ہیں۔ صدقہ جس کا ثواب آپ کو ہے اور جس کا اجر بیمار کو ہے،
صدقے کا اجر بیمار کو یہ ہے کہ صحت ملے گی، آپ کو ثواب یہ ہے کہ آپ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کم ہوں گے۔ صدقہ آج بتا دوں، صرف صدقے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ چاہے 2 روپے کی کسی مجبور کو ضرورت ہو یا 2000 روپے کی ضرورت ہو، ہم اپنے لیول، ہم اپنا معیار، ہم اپنی حیثیت دیکھ کے اپنے گھر میں بیمار کا نام لے کے صدقہ نکالیں۔ نہ اس کے تکیہ کے نیچے رکھنے سے صدقہ کام آئے گا، نہ تیماردار کو دینے سے صدقہ کام آئے گا، نہ سامنے اتارنے کا نام صدقہ ہے۔ آپ نے گھر میں میری بیماری کی خبر سنی، میں شہر کانپور میں رہتی ہوں، بڑی محبت ہے، 10 روپے نکالی اور نرجس نقوی کے نام کا صدقہ کر دیا۔ یہ ہے صدقہ۔ مجھے تو علم ہی نہیں بنارس میں کتنے گھروں میں صدقہ ہو گیا، غازی پور میں کس نے صدقہ کر دیا، لیکن آپ نے صدقہ کرا، بلا میری دور ہو گئی۔ اب بتائیے اسلام کا قانون یہ بہتر ہے یا آپ کا رواج وہ بہتر ہے؟ روح اسلام کو فنا کر دیا ہماری غلط رسومات نے، روح اسلام فوت ہو گئی ہمارے محمل رسومات کے لیے۔ میں دست بستہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے بعد اگر ایک لمحے کے لیے میری بات آپ کے ذہنوں میں اتر کے آپ کے دلوں میں گھر کر گئی ہے، پھر سوچئے گا، بار بار سوچئے گا، بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اسلامی قوانین کے تحت زندگی گزاریے۔ یہ سماجی قانون جو ہم نے بنا لیے ہیں، اور میں تو اکثر کہہ دیا کرتی ہوں، 4 صحیفے اللہ نے نازل کیے، 5واں ہم نے معاشرے نسواں نے بنا لیا۔ میں اسے صحیفے نسواں کا نام دیتی ہوں، یعنی عورتوں کی اپنی کتاب۔ فلاں دن کوئی مر گیا، ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ بدھ کو کسی کے یہاں پرسے کو نہیں جایا جاتا۔ آپ کو پتا ہے نبی کریم کی حدیث موجود ہے، ایام سے دوستی کرو۔ دیکھو، خبردار خبردار، تم ایام سے دشمنی نہ کرنا۔ کسی نے پوچھا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ ہم نے رسومات کو، آپ کو پتا ہے، صرف بروز بدھ بتا دوں، باقی آپ جا کے تلاش کریے گا۔ بروز بدھ جسے ہم چہار شنبہ کہتے ہیں، وینسڈے، آپ کو معلوم ہے 4 اماموں سے منسوب ہے یہ دن، 4 اماموں سے منسوب، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام۔ یا تو ان 7 اماموں کو نعوذ باللہ خاکم بدہن ماننا چھوڑ دیجئے، یہ بدھ کی خرافات ذہنوں سے نکال دیجئے۔ 4 عظیم اماموں سے منسوب ہے یہ دن۔ پھر یہ دن منحوس کیسے ہو گیا؟ یہ باعث نحوست کیسے ہو گیا؟ بدھ کے دن تعزیت کو نہیں جائیں گے، جمعرات کے دن نہائیں گے نہیں۔ اللہ نے کہا ہے جیسے ہی کثافت سے خارج ہو جاؤ، غسل واجب ہے، لیکن آج نہیں نہائیں گے۔ کہ ظہر میں علت دور ہو گئی، عصر کی نماز واجب۔ ظہر میں اگر علامت ختم، عصر کی نماز قضا نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری اور آپ کی منطقیں ہیں۔ ہم اسلام سے دور ہو گئے، رسومات سے قریب ہو گئے۔ جو خواہش تھی، میں جلدی چونکہ وقت نہیں ہے، جیسے ایک خواہش کی گئی کہ خواتین کے لیے، یہ ہماری محمل باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں رسوا کر دیا۔ ہم نے اپنے آپ کو خود پست کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میری آواز محترم مرد حضرات بھی سن رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے دعا سے نواز رہے ہوں، اس لیے کہ ان کے دل کی بات ہو رہی ہے۔ بھئی 36 کا آنکڑا تو اس صنف میں چلتا ہے نا۔ زن و مرد جائیے اور پھر دیکھیے کیسی کلاس لی جائے گی۔ دیکھا تو بہر کے مجھ سے فرمائش کی گئی کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ عورت کو بہت کم سمجھا جاتا ہے۔
عورت کو اللہ نے وہ عظیم ترین کمالات سے نوازا ہے جو مردوں کو نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کو نہیں نوازا، حتیٰ کہ یاد رکھیے گا، حتیٰ کہ مرسل اعظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہی خاتون ہے اور یہی عورت ہے۔ نہج البلاغہ کا باب اول جب میں کبھی مطالعہ کیا کرتی تھی، میری نظر سے گزرا مولا کائنات حضرت علی، ظاہر سی بات ہے غالب کل غالب، مولا متقیان، باب العلم، آپ نے فرمایا عورت ناقص التقدیر بھی ہے، ناقص التقدیر بھی ہے، ناقص العبادت بھی ہے اور ناقص العقل بھی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے یالی عورت ناقص العقل، ناقص التقدیر اور ناقص العبادت؟ آپ نے فرمایا ہاں، سورہ نساء جا کے دیکھ لیجئے گا، قرآن نے کہا عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص العبادت بھی ہے، ناقص القسمت بھی ہے۔ وضاحت کر دوں، ناقص العقل ایسے ہے کہ میرے حبیب اگر کہیں کسی گواہی کی ضرورت پڑے تو دو عادل مردوں کی گواہی کسی فیصلے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر دو پورے مرد نہ ملے اور ایک مرد ملے تو ایک مرد کے بدلے ایک عورت نہیں، دو عورتیں۔ اور پھر قرآن آگے بڑھا، اس نے کہا چونکہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی۔ قرآن بتا رہی سورہ نساء، ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی، ناقص العقل ہے۔ عورت میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ بھول جانے والی ہے، ہم گھروں میں ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ ناقص التقدیر، باپ کی میراث سے مرد کو آدھا ملے گا، عورت کو چوتھائی ملے گا، عورت کو 4 آنے بھر، مرد کو 8 آنے بھر۔ عورت ناقص العبادت ہے، اگر ایک مرد عابد و زاہد ہے تو اس کی ہر روز نماز اور ہر روز تلاوت۔ عورت اگر عابدہ اور زاہدہ بھی ہے، متقی و پرہیزگار بھی ہے، تو کم سے کم ایام جوانی تک وہ مکمل عبادت نہیں کر سکتی، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتی۔ سن بلوغ کے بعد کم سے کم 50 برس اور 55 برس کی عمر تک وہ مکمل عبادت سے خارج، ہفتہ 5 دن اور 10 دن اس کی عبادتیں رخصت ہو جاتی ہیں، تو ناقص العبادت بھی ہے۔ لیکن پھر اسی قرآن نے کہا عورت میں 3 کرامت اور 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو مرد میں نہیں۔ اب سنیے، حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کو نہیں، ہمارے کسی معصوم امام کو نہیں میسر وہ 3 فضائل اور 3 کرامتیں اور 3 کمالات کا۔ عورت بیٹی جس گھر میں پیدا ہو وہ گھر رحمت پر انعام دیا جائے گا، بیٹا پیدا ہو تو نعمت۔ ماشاءاللہ جس گھر کی مجلس خطاب کر رہی ہوں، 6 بیٹیاں، 7 بیٹیاں ماشاءاللہ، اور ہر بیٹی کے بعد اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے نہ جانے کتنی ٹپڑی ہوئی ہوگی، اور پھر یہ تو بڑا پچھڑا ہوا ایریا ہے پوروانچل کا، بیٹیاں ہی بیٹیاں، ایکو بیٹا نہیں۔ بیٹا پیدا ہو، بیٹا ہے نعمت، بیٹی ہے رحمت۔ نعمت پہ حساب لیا جائے گا، رحمت پہ جزا و انعام دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے نبیوں کو نہیں، بیٹی ہے رحمت۔ دوسری فضیلت، تم اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کہہ رہا عہد کرو، تمہاری ازواج تمہارا آدھا ایمان ہے، تمہارے ایمان کو کامل کرنے والی تمہاری بیویاں ہیں، یعنی تم شادی کرو تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ تو عورت ہے مردوں کا آدھا ایمان،
عہد کرو تاکہ ایمان بچے۔ تیسری فضیلت کا مرد کو شفیع باپ بنایا۔ باپ کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن عورت کو ماں بنایا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی جو نبیوں کو نہیں میسر، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ اب آئیے میں یہ تینوں فضیلتیں اس بی بی سے منسوب کر کے بتا دوں جو کائنات کی ملکہ بنا کے بھیجی گئی ہے۔ عورتوں میں جو 3 نقص ہیں شہزادی کونین ان سے مبرہ ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی کثافت نہیں پائی جاتی۔ ان کے یہاں میں اپنے لفظوں میں بتا دوں، ان کے یہاں ولادت نہیں ہوتی، بچوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا شہزادی اس غلاظت سے بھی دور۔ اللہ نے رسول کو رحمت للعالمین کا قرآن نے اعلان کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ مگر شہزادی کونین وہ ہیں جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت جیسی بیٹی بن کے آئی ہیں۔ تیسری علامت شہزادی کونین کی وہ کہ جب خندق میں جا رہے تھے عمرو بن عبد بد کے مقابلے میں، تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا علی آج تو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، آج جو مد مقابل آ رہا ہے وہ کل کفر ہے، جو یہ علی بن کے جا رہا ہے وہ کل ایمان ہے۔ تو جو کل ایمان کے ایمان کو محفوظ کر دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تیسری عظمت شہزادی کونین کی، قسم خدا کی یہ بی بی کی عظمت ہے۔ شہزادی کونین کون ہیں؟ حسنین کریمین۔ غازی پور کے وہ مسافر آج بھی جو ارزانی پور جب میں آئی تھی مجھے ٹرین میں ملے تھے، اہل سنت برادران ہیں، غازی پور سے اکثر ان کا فون جاتا ہے، شہر غازی پور میں ان کی اپنی دکان ہے، اکثر خیریت دریافت کرتے ہیں، اہل سنت بھائی ہیں۔ میں نے آج تک 4 سال ہو گئے ان کا نام نہیں پوچھا، لیکن ہیں آپ کے شہر کے برادران اہل سنت سے ہیں، سب مانتے ہیں کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ حضرات ہیں کہ ہر مسلک و ہر ملت کا آدمی انہیں جوانان جنت کا سردار مانتا ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت، اس لیے کہ بخاری سے لے کے ترمذی اور سنن ابن داؤد اور سنن ماجہ، بلکہ یوں کہوں میرے اپنے پاس سوائق محرقہ موجود ہے، ابن حجر مکی جیسا متعصب عالم نے بھی لکھا کہ حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا ذہنوں میں ہوگا، کائنات کی حقیر ترین ماں، گنہگار ترین اولادوں کی جنت بھی اس ماں کے قدموں تلے ہے، اور یہ فاطمہ زہرا کی عظمت و بلندی ہے کہ جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں تلے ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے ایک عورت کو جب بلند بنایا تو خاتون جنا بنایا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ عورت کا مقام کمتر ہے، ہاں ہمارا عمل وہ ہے کہ کردار وہ ہے، کبھی کبھی کردار وہ ہوتا ہے سورہ تحریم لعنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کردار یہ ہوتا ہے کہ قرآن سورہ مریم میں قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کردار ہم بنانے والے، اگر ہم اپنا کردار ایسا بنا لیں تو فرعون کے گھر میں بھی رہنے والی آسیہ کو آسیہ نہیں حضرت آسیہ کہا جاتا ہے، اور نبی کے گھر آ جانے والی کو بھی ملونہ کہا جاتا ہے۔ ایک سلوات اور پڑھ دیں محمد۔ آسیہ کا بھی ذکر، حوا کا بھی ذکر، ہاجرہ کا بھی ذکر یاد آ گیا، کیونکہ ایک فرمائش اور ہوئی ہے کہ کچھ جملے حضرت ہاجرہ کی شان میں، کہیں سے میری بہن نے جناب سارہ اور جناب ابراہیم، عورت
اگر اپنا عمل بہترین کر لے. میں ہمیشہ کہہ دیا کرتی ہوں کہ تعلیم بیٹیوں کو بھی دلانا ضرور ہے. بیٹی جو بے پڑھی ہے تو بے شعور ہے. اس لیے کہ ایک مرد کی تعلیم سے ایک مرد کا وجود زمانے اور معاشرے کے سامنے نکھر کے سامنے آتا ہے. مرد کی تعلیم اس کی اپنے وجود تک اور اس کی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم ایک پورا معاشرہ تشکیل دیتی ہے. اس لیے کہ عورت ماں بن کے جب زمانے میں سامنے آتی ہے تو جن بچوں کی وہ نگہداشت و تربیت کرتی ہے وہ بچے جوانان جنا کے سردار کہلائے جاتے ہیں. اس لیے بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کریے، پھر چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. یہ تمام خرابیاں جو ہماری ذات سے منسوب کر دی گئیں. آج کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو کوئی چیز میں کسی چیز میں حصہ نہیں ہے، عورتوں سے کسی چیز کا مشورہ نہیں لینا چاہیے. قسم خدا کی ہر مشورہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا میں حیات رہی، نبی کریم اپنی وحی کا مشورہ اور ذکر جناب خدیجہ سے کرتے رہے. ویسی خاتون بھی تو ہو، ویسی بیٹی بھی تو ہو. میں پھر کہہ رہی ہوں، صرف جناب سارا معمولی ترین بیویاں جو گزری ہیں، جنہیں ہم اور آپ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں، تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کر دوں گی، لیکن حضرت ہاجرہ، جناب سارا جناب ابراہیم کی پہلی بیوی تھی. جہاں تک قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی حکایت میرے ذہن میں ہے. کچھ بہار الانوار کا بھی واقعہ اور روایت جو ذہن میں آ رہی گردش کر رہی ہے، کیونکہ میں نے یہ مضمون تیار ہی نہیں کیا. ابھی کچھ دیر قبل مجھ سے فرمائش کی گئی ہے، ورنہ پھر ایک سرسری سی نظر ڈال دیتی قرآن کے ترجمے میں. قرآن کا ترجمہ چونکہ میں پڑھتی رہتی ہوں، جو ذہن میں ہے، اگر کچھ غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہتی ہوں. اور اولین ترین شہزادیوں کو آنسر، جناب سارا جناب ابراہیم کی خالہ زاد بھی تھی، جن کے بھائی جناب لوط تھے، اور یہ بھی خالہ زاد بھی قرآن کہہ رہا ہے. جناب سارا بہت سن رسیدہ ہو گئی تھی. آج ہمارے یہاں سال 6 مہینے گزر جائیں بچیوں کی شادی کے بعد اور حمل کے آثار ظاہر نہ ہوں، پھر دیکھیے اللہ جانے کب ہوگا. ڈاکٹر کو دکھاؤ، فلاں پیر بابا کے مزار پہ چلے جاؤ، فلاں تعویذ والے سے گنڈے بنوا لاؤ. حضرت ابراہیم جن کے لیے قرآن نے خود کہا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں شرف خلت عطا کر چکے، مگر اب ہم تمہیں ناس کا امام بنائیں گے. ہمارے یہاں کسی کے یہاں ولادت نہ ہو اور کوئی بے اولاد رہ جائے، ناقص ذہن، بڑی منحوس، نسل کیسے چلے. حضرت ابراہیم 120 برس کے، جناب سارا 80 برس کی، کوئی ولادت نہیں. جب اتنا سن ہو گیا تو حضرت ہاجرہ جناب سارا کو کنیزی میں ملی تھی. جناب سارا حد درجہ حسین و جمیل، بے حد حسن کی ملکہ، بہت خوبصورت اور فارغ البال یعنی معلومات رکھنے والی. کنیز جناب ہاجرہ. کردار انسان کو عظمت عطا کرتا ہے، صورت و شکل نہیں. جناب سارا حسین، جناب ہاجرہ. آپ آج دیکھ لیں نائجیرین لوگ، افریقن لوگ، آج لیٹسٹ زمانے میں جسے افریقہ کہا جاتا ہے وہ کل کا حبش ہے. سیاہ فام، موٹی موٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ جیسے ہوتے ہیں آپ کی کنیز. لیکن اللہ رے کردار کہ سورہ بقرہ میں اس سیاہ فام خاتون کی صحیح کو اللہ نے واجب قرار دے دیا. مسلمانوں تمہارا حج ناقص ہے جب تک صفا و مروہ کے درمیان چکر نہ لگا لو. یہ کردار ہے جناب ہاجرہ کا. ہم صورت پہ مرتے ہیں. اللہ نے کہا نہ حسب نہ نسب، نہ باپ دادا بزرگوں کی بلندی، نہ دولت نہ صورت. تم کردار سے پہچانے جاؤ گے. ہمارے یہاں جو بندوں میں امتیاز ہے وہ ہے امتیاز تقوی کا.
बहरहाल जनाब हाजरा मोमिन तरीन मोमिना तरीन बाकिरदार बाज़मत बीबी, जाहिर सी बात है वही हुई। इब्राहिम अक़्द करो, इधर हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम के अक़्द में आई, वज़ह हमल के आसार नुमायां हो गए। लेकिन औरत है जनाब सारा, देखिए इतना सा कुछ मर्तबा जनाब सारा का जनाब हाजरा से जहाँ तक मैं समझती हूँ। इधर हाजरा को हमल के आसार नुमायां हुए, औरत सब बर्दाश्त कर लेती, बस शौहर का बंटवारा नहीं बर्दाश्त करती। इधर हजरत हाजरा हामिला हुई, जनाब सारा खलिश में मुब्तला हुई। मुझसे सवाल किया गया था कि क्यों हटाया हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा को, हजरत हाजरा को मदायन से क्यों भेजा, बल्कि क्यों लेके आए मक्के के सहरा में। जनाब सारा ने कहा अब एक छत के नीचे रहना मुहाल है, लिहाजा अब हुक्म परवरदिगार भी हुआ, ये मसलहत थी अल्लाह की, इसलिए कि रेगज़ार अरब को गुले गुलजार बनाना था, नस्ल इस्माइली से ज़ुर्रियत इब्राहिमी से। इधर वही हुई, हजरत इब्राहिम क्योंकि विलादत हो गई और विलादत में भी बेटा हुआ, जिसे हम और आप हजरत इस्माइल कहते हैं। यहाँ औलाद नहीं, कनीज की यहाँ बेटा हुआ, तो अब इन्हें घर से निकालो, लेके चले सहरा में छोड़ा। औरत का खाका चूंकि पेश करना और बहुत जल्दी क्योंकि वक्त नहीं है। अब जैसे ही छोड़ के जाने लगे, ये है किरदार हजरत हाजरा का। मैं होती या आप होती, है दिमाग खराब हो गया, हमसे अक़्द किया, बेटा भी हुआ, नस्ल भी कायम रहेगी, फिर हम ही से मुंह मोड़ रहे हैं उनके कहने से। फिर वो तो हमारे और आपके जुमले होते, तसव्वुर खुद कर लीजिए, उनकी यहां तक कुछ है भी नहीं और फिर भी छोड़ के जा रहे हैं। कसम खुदा की, ये है मेयार तकवा, ये है मेयार किरदार। एक मर्तबा जब हजरत इब्राहिम रुखसत होने लगे तो हजरत हाजरा ने दामन इब्राहिमी को थाम के कहा कि खलीलुर रहमान किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं, किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं। कहा मैं अपने रब के हवाले करके जा रहा हूं। कहा जब परवरदिगार के हवाले करके जा रहे हैं तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ये होना चाहिए तकवे का मेयार। और फिर आप सब जानती हैं कि पानी का एक कतरा नहीं, खाने के लिए कोई चीज नहीं, अब बच्चा रो रहा है और सफा और मरवा के दरमियान सही कर रही। लेकिन जब हजरत हाजरा का ये अमल देखा और इताअत परवरदिगार और इताअत रिसालत की ये मंजिलत हजरत हाजरा में राइज हुई, और जब अल्लाह ने ये देखा तो फिर अल्लाह ने भी कहा कि हाजरा मैं तुम्हारी इस दौड़ को सही हज में न तब्दील कर दूं तो मुझे अपना माबूद ना कहना, बल्कि सुबह कयामत तक जो भी मुसलमान हज करने आएगा मैं उस पर वाजिब कर दूंगा कि जब तक सफा मरवा के दरमियान चक्कर न लगा ले, यानी तुम्हारी क़यादत में दौड़ न ले, तब तक उसका हज नाकिस है। एक कसम खुदा के एक जुमला कहने को जी चाहता है, जो आज तकलीद के मुनहरिफ लोग हैं, तकलीद से गुरेजा हैं, अल्लाह ने कह दिया हजरत हाजरा न नबी है, न रसूल है, न पैगंबर है, न इमाम है, न हादी है, न वसी है, लेकिन हजरत हाजरा इताअत परवरदिगार में अपनी पेशानी को इस कदर खम किए हुए हैं, तो हम इनकी तकलीद में सुबह कयामत तक हाजियों को दौड़ाएंगे। अब जो लोग कह रहे हैं मर्जा की तकलीद नहीं करना चाहिए, कोई उनसे पूछे हजरत हाजरा कौन सी आलिमा गैर मुअल्लिमा है जिसकी तकलीद हज में वाजिब करार दे दी गई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद
جب ہم اپنی بیٹیوں کے عقد کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے عقد کے لیے، تو آج ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ، قد میں نقش، ایجوکیشن، ہمارا معاشرہ کم سے کم ظاہری اعتبار سے، دلوں کا حال تو اللہ جانے، کم سے کم ڈاوری کا مخالف ہے نہیں، سوچ ہے، کہہ نہیں پاتا، کیسے کہیں، لیکن اگر ہم کردار دیکھیں تو یہ جتنے زیادہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ریلیشن شپ میں، جتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہی اس وجہ سے کہ جب ہم بہو تلاش کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم انچی ٹیپ لے کے جائیں کہ اس کے قد و قامت کو ناپ لیں، اس کے خد و خال، اس کا رنگ، کس یونیورسٹی، کس کالج، ڈریسنگ، اس لیے کہ مجھ جیسے لوگ تو بیکورڈ کہے جاتے ہیں۔ جب داماد تلاش کرنے بیٹی والے کھڑے ہوتے ہیں تو بزنس اور اس کا لیول، اب گورنمنٹ امپلائی کم ملتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہماری قوم کا نوجوان تعلیم سے بہت پیچھے ہو گیا، لیکن بہرحال ہم ارننگ پوائنٹ کو نگاہ میں رکھتے ہیں، کتنی ارننگ، اور کہیں اتفاق سے لڑکے کے گھر والوں نے کہہ دیا کہ 25,000 تو سیلری اور کچھ اوپر سے، اور اوپر سے بھی آج میں ایک نقطہ دے کے جا رہی ہوں، لفظ اوپر کی تشریح کریے، اگر لفظ اوپر رشوت نہ نظر آئے اور لڑکی والے بھی خوش اور 5-10 ہزار اوپر کے ہو جاتے ہیں، کل ملا کے 25-30 بن جاتا ہے، ہم خوش۔ سب سے پہلے تو اس نے خود ہی بتا دیا کہ 20,000 تنخواہ ہے اور 5,000 جھول جھال کر کے حرام کی کمائی باس کی جیب سے اللہ جانے کس صورت سے حاصل کر لیا، ہم خوش، ایسے لیے کہ فائنینشلی اسٹرانگ نظر آیا۔ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، اور پھر دیکھا اچھا 4 ویلر کا اگر ہمارا اسٹینڈرڈ ہے تو 4 ویلر، ورنہ 2 ویلر میں گزارا۔ اور پھر ابھی میں نے ایک نئی چیز سنی، آج کی بات نہیں ہے، کچھ ماہ پہلے محرم میں، کہ اگر فیملی زیادہ ہو تو شادی، بھائی 2-3 لوگوں کا کھانا ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں کتنے پرسن، پھر انکم، پھر یہ کہ روم الگ، سل اور بٹا نہ ہو۔ کبھی ہم نے یہ سوچنے اور یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کری کہ یہ شخص جس کا ہم انتخاب اپنی بیٹی کے عقد کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کسی نے دیکھا کہ یہ مسجد بھی جاتا ہے یا نہیں، کسی مجبور کو اس نے چوراہا بھی پار کرایا یا نہیں، کسی غریب کی مدد بھی کی یا نہیں، اپنے جیب سے کسی مستحق کا حق بھی ادا کیا یا نہیں، قسم خدا کی آپ بتائیے انصاف سے، کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے یہ پوچھا ہو کہ یہ جو نوجوان ہے جس کا انتخاب ہم اپنی بیٹی کے عقد کے لیے کر رہے ہیں، جسے جیون ساتھی بنا رہے ہیں، جسے رفیق زندگی بنا رہے ہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس میں اسوہ حسنہ کی جھلک ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور پھر بیٹیاں روتی ہیں کہ تو رات میں لیٹ نائٹ آتے ہیں، اور کمبخت خدا لعنت کرے اس اینڈرائڈ فون پر ہر نوجوان طبقے کا، بیٹی ہو یا بیٹا، 2 بجے رات تک واٹس ایپ پہ لگا رہتا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے کہ وہ کس پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس سے چیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن صبح کی نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ خود نوجوان کو نہیں اٹھاتے، بہت دیر میں سویا ہے، صبح کی نماز کے لیے نہیں بیدار کیا جاتا۔ بچہ اگر اسکول جاتا ہے، 4 برس کا بچہ صبح 6 بجے اٹھا دیا جاتا ہے، 6:30 بجے وین آ جائے گی۔ 20 برس کا نوجوان اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا ہے کہ رات میں دیر سے وہ آیا ہے جاب پر سے،
یہ بتائیے 2 رکعت نماز جو واجب ہے کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ یہ سب معاشرے میں ہمارے خامیاں ہیں، صرف یا حسین کبھی نہیں بخشوائے گا۔ اور اسی لیے بیٹیاں بھی، ہم نے صورت تو دیکھی، ہم نے جہیز تو دیکھا، ہم نے اسکول کی پڑھائی تو دیکھی، اور آج کل ایک ہوڑ مچی ہوئی ہے، نہ پڑھ لے، حدیث پڑھنے والی ہو تو زیادہ بہتر، آواز اچھی ہے، خدا اس منبر کے صدقے میں ابیرم کو بھی جلدی سے اپنے گھر کا کر دے، بہت اچھی آواز، تو خوبصورت آواز کی ملکہ۔ کبھی یہ نہیں پوچھا گیا آپ کی بیٹی نے قرآن مکمل کر لیا، تجوید درست ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتی ہے یا نہیں ہے، واجبات سے واقفیت ہے یا نہیں ہے، واجب رکن کتنے ہیں نماز میں یہ معلوم ہے یا نہیں ہے، ماہ سیام کے روزے جو اب چلچلاتی ہوئی گرمی میں پڑتے ہیں، جون کے روزے رکھتی ہے یا نہیں ہے؟ آج تو 2 دن بہو روزہ رکھتی، تیسرے دن کہتی بی پی ڈاؤن۔ تو جو خود بے روزگار ہوگی اور روزے سے دور ہوگی وہ اپنی اولادوں کو دین کیا بتائے گی؟ تو خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو، چلیں چونکہ بچی کی بات ہے ورنہ میں مصائب پر آ رہی تھی۔ پروفٹ اور لاس 2 ہی چیزوں پر منحصر ہے ہماری زندگی۔ کوئی انسان دنیا کا احمق ترین کو چھوڑ کے، جو بے شعور ہے، جو بدحواس ہے، وہ جانتا ہی نہیں پروفٹ کسے کہتے ہیں، لاس کسے کہتے ہیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن ہر ہوش مند فائدہ چاہتا ہے۔ آج تو مجلسوں میں جانے میں بھی فائدہ، اگر مجلس میں معمولی ترین تبرک ہے تو مجمع کم، بھئی فائدے کی بات ہے نا۔ اگر کلچے اور شیرمال اور بریانی ہے تو بلائیے یا نہ بلائیے، پھر تو ہم مومن ہیں، مالائی ہیں، اس لیے کہ کم سے کم 4-6 شیرمالیں تو آئیں گی گھر میں۔ تو جب آپ مختصر سی روٹی کا فائدہ دیکھنے کے لیے مجلس میں آتی ہیں تو درود کا فائدہ بتا دوں، آپ ایک بار بار الہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں سلوات کا، یہ سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مومنین کا مجمع، مومنات کا، میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیونکہ آپ کے یہ تجسس آمیز نظریں اور یہ بامسرت چہرے آپ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ مسلک نفاق سے نہیں، مسلک ایمان سے تعلق ہے آپ کا۔ بہرحال تو فائدہ بتا دوں، یا اللہ رحمتیں نازل کر محمد اور آل محمد پر۔ تو جب ہم پنجتن کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ معبود رحمتیں نازل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو اللہ خوش ہو کے ایک ایک صلوات کے بدلے ایک ایک شخص کے 70 حسنات آپ کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ جب تک آپ کی صلوات کی صدا عرش فرش سے لے کے عرش تک پہنچتی اور گونجتی رہتی ہے، آپ کی بلائیں رد ہوتی رہتی ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں تو اولاد کا حصول ہوتا ہے، اگر آپ معذور ہیں تو آپ کے وہ تمام عذر چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو یا علمی ہو یا ایمانی ہو وہ اللہ دور کرتا ہے۔ یعنی
آپ کو وہ تمام چیز دیتا ہے جس کے آپ خواہاں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں اللہ 70 گنا وہ تمام چیزیں دیتا ہے جس کے ہم خواہش مند ہیں، تو ایک سلوات ہمیں زندگی سے قریب کرتی ہے، ایک سلوات ہمیں رحمتوں سے قریب کرتی ہے، ایک سلوات ہمیں برکتوں سے قریب کرتی ہے، ایک سلوات ہمیں انعامات سے قریب کرتی ہے، ایک سلوات ہمیں شرافت سے قریب کرتی ہے، ایک سلوات ہمیں سخاوت سے قریب کرتی ہے، ایک سلوات ہمیں شفاعت سے قریب کرتی ہے. اب اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی شفاعت پنجتن پاک مل کے ایک ساتھ کریں تو جہاں تک مجمع نظر آ رہا ہے، چونکہ اس بچی کی خواہش تھی، اب حد نگاہ جو مجمع ہے وہ سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد والا. عورت کا اپنا مقام ہے. یہ مردوں کی بھی خام خیالی ہے جو عورتوں کو کم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ایک عورت بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو نصف ایمان، ماں ہے تو پروانے جنت، اور اگر دوست ہے تو بہترین مسیحا. ایک عورت سے پورا معاشرہ بنتا ہے. اور آپ دیکھ لیں اللہ نے اپنی عظیم امانتوں کا امین جنہیں بنایا ہے وہ عورتیں. سب سے عظیم امانت شہزادی کونین امین رحم جناب خدیجۃ الکبریٰ. سب سے بہترین امانت حسنین و زینبین امین سید عالم. سب سے بہترین امانت ذبیح اللہ امین حضرت ہاجرہ. سب سے عظیم امانت جناب موسیٰ کلیم اللہ. چاہتا تو فرعون کے گھر میں کسی بھی کنیز کی آغوش میں پروان چڑھا سکتا تھا. آغوش مادر موسیٰ سے ادھر دور کیا، آغوش حضرت آسیہ کو امین بنا دیا. اور پھر کربلا کے آغاز سے پہلے کربلا کے ذکر کی جو امینہ ہیں وہ فاطمہ زہرا ہیں. ادھر محضر نامہ لے کے جبرائیل امین آئے، سب سے پہلی خبر جو اس محضر کربلا کی سنائی گئی جو وہ جناب فاطمہ الزہرا کو کربلا کا امین اور امانت دار بنایا ہے. اور اس کے بعد آپ سب خوب سنتی اور خوب پڑھتی ہیں. خاک کربلا کی امانت دار اپنے چچا جناب عباس کو بنا دیتے. حبر الامت یعنی اس امت کی سیاہی کہے جاتے ہیں. میں ترجمہ بتا دوں بچیوں کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بھی ہیں، شیعہ سنی سب انہیں مانتے ہیں، انہیں بنا دیتے. حضرت عقیل کو بنا دیتے، اولاد ابو طالب میں تھے. خود مولائے متقیان موجود تھے. لیکن ادھر جبرائیل امین خاک کربلا لے کے آئے. یا رسول اللہ، یہ وہ خاک کربلا ہے جس میں آپ کے نونہال کا لہو چسپاں ہوگا. فرزندان زہرا قتل کیے جائیں گے اس ریگزار پہ، اور یہ یوم عاشورہ خاک خون آلود ہو جائے گی. امین کسے بنایا؟ ایک خاتون جناب ام سلمہ کو. امانت دار جو خاک کربلا کا بنایا. آپ اپنا مرتبہ، آپ اپنا منصب، آپ اپنا معیار پہچانیے. لیکن بیویوں، جناب زینب کا واسطہ دے کے فریاد کر رہی ہوں، میں آج حکم نہیں دے رہی ہوں، میں آرڈر نہیں دے رہی ہوں، میں آپ سے التجا کر رہی ہوں کہ قسم خدا کی ابھی ایام فاطمیہ گزرے، شہزادی کی ولادت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. آپ نے 13 جمادی الاولیٰ سے لے کے اور 3 جمادی الثانی تک آپ نے خوب دل کھول کے نبی کریم کو ان کی مستر اور غریب و مظلومہ بیٹی کا پرسہ دیا. لیکن ان تمام پرسوں کو، ان ایام عزا کو، چاہے وہ محرم ہوں یا معصومین کی شہادت، اب پھر قریب آ رہی. ان کو آپ رسومات نہ سمجھیے،
یہ ہم پر واجب عینی ہے یہ غم منانا، اور ایسے منایا کریے جس طرح اولادیں اپنے ماں باپ کو روتی ہیں، ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کو روتی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کو روتی ہے، ایک بیٹی اپنے یتیم ہو جانے پہ فریاد کرتی ہے۔ ہاں بیویوں، آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، ان بچوں کو خدا سلامت رکھے جنہوں نے اپنے والد مرحوم کے لیے اس اصال ثواب کے تحت اس مجلس حسین کو منعقد کیا، اور جہاں جہاں بزرگ والدین جن جن بچوں کے سروں پہ ان کا سایہ سلامت ہے، ان تمام بچوں کو اللہ حسین مظلوم کے صدقے میں یہ توفیق دے کہ ہم مرتبہ والدین پہچانیں، اور اگر ہمارے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو پھر ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم ان کے مغفرت کے انتظام کریں۔ یہ گریہ، یہ مرثیہ خوانی، یہ تلاوت، یہ نمازیں، یہ مجالس، یہ محافل بھی اگر آپ منعقد کریں اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، تو ان کو اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے درمیان سے ہمارا کوئی بزرگ چلا جائے تو بچے ماں ہو یا باپ اس کے ایصال ثواب، آج تو کئی برس ہو گئے نا اس ایصال ثواب کو، اور خدا نے چاہا اللہ بیٹوں کو بھی حیات عطا کرے اور عمر خضر عطا کرے، اور اس پوتے کو بھی جو اپنے دادا کے لیے اس قدر ایصال ثواب کرتا ہے۔ کربلا میں بیٹا ہے تو بھی مجبور، پوتا ہے تو بھی مجبور۔ حسین کا بیٹا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی، پوتا امام باقر، خود گلے میں رسن۔ اجازت نہیں ہے، کفن و دفن تو دور کی بات، کوئی ہائے حسین کہہ کے رو نہیں سکتا۔ ہاں رونے والوں، ہمارا اپنا مر جائے، ہم سال ہر سال رویا کرتے ہیں۔ کسی نے غازی پور میں آ کے پابندی لگائی، انصار صاحب کب تک مجلسیں کرو گے؟ ہمارے چین و آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اب تو کئی برس ہو گئے، اس گریے کو ختم کر دو، اس ایصال ثواب کو ختم کر دو، لیکن ہائے رے حسین کی بے کسی، ہائے کربلا میں جب جب زینب نے کہا میرا ماں جایا، جبر نے تازیانہ لہرایا، پشت زینب زخمی ہو گئی، جب سکینہ نے کہا اے بابا میرے گوشوارے چھن گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی، بابا اب میں پانی کی شکایت نہیں کروں گی، بابا تیرے سینے پہ سونے کی ضد نہیں کروں گی۔ کتنی سن رسیدہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، ابھی میں نے مصائب کا سلسلہ شروع بھی نہیں کیا، بیٹیوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ہائے رے وہ 4 سالہ یتیمہ کہ جب بھی کہا بابا اب میں پانی نہیں مانگوں گی، بس آ جاؤ، شمر کا نجس ہاتھ اٹھا، سکینہ کے رخسار نیلے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ کرے، چونکہ ایام فاطمی ابھی ابھی رخصت ہوئے۔ میں 2 جملے پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ حسین وہ مظلوم حسین ہے
کہ ادھر شہزادی کا جنازہ تیار ہوا، وصیت تھی علی تم میرے جنازے کو تیار کرنا۔ ہمارے یہاں رسم کیا ہے، جنازہ تیار ہوا بچوں کو بلایا جاتا ہے، بہنوں کو بلایا جاتا ہے، اقربا و اعزا کو بلایا جاتا ہے۔ جنازہ تیار ہوا، وہاں کسی کو آنا تھا نہیں، چند اقربا تھے، تم بھی آؤ تم بھی آؤ۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی کلثوم آؤ ماں کو الوداع کہو، زینب آؤ ماں کو خدا حافظ کہو، حسن آؤ ماں سے رخصت ہو لیو۔ تمام بچے آ گئے، دیکھا کہ ایک 5 برس کا بچہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گوشے خانے سیدہ میں تنہا کھڑا ہے۔ علی نے آواز دی حسین اماں جا رہی ہے، حسین اب ماں نہیں ملے گی، خدا حافظ کہہ لو۔ ایک مرتبہ حسین نے باپ کی طرف دیکھا، بابا کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں ماں کے قریب گیا ہوں، ماں نے باہیں نہ پھیلائی ہو، جب اماں بلائے گی تب حسین آئے گا۔ علی سرانے بیٹھے، دختر پیمبر تیرے لاڈلے کے زین اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، آ میرے لال، فاطمہ آواز دے رہی ہے۔ ادھر بندے کفن ٹوٹے، حسین ماں کے سینے سے لگے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی اے بی بی، آج تو یہ مدینہ ہے، تیرے بیٹے کے لب و رخسار زخمی نہیں ہے، تیرا بیٹا پیاسا نہیں ہے، باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے۔ اے بی بی کل کربلا میں نشیب میں حسین ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شاید میری بی بی جواب دے، ارے تجھے نہیں معلوم 28 رجب کو میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، حسین کے قافلے کے ساتھ سیدہ پاپیادہ جائے گی، حسین کا سر ماں کے آغوش میں، شمر کا خنجر۔ 2 جملے ہو گئی مجلس۔ میں زیادہ مصائب پڑھنے کی عادی نہیں ہوں، 2 جملے۔ حسین وقت عصر تنہا ہو گئے، زینب خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، رباب و رقیہ خدا حافظ، لیلا خدا حافظ۔ آخر میں ایک جملہ کہا، اماں فضہ حسین کا سلام، حسین جا رہا ہے۔ اللہ جانے گہوارے میں جھلانے والی ماں کیوں کر خدا حافظ کہا، لیکن خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ لال صبح سے تمام نونہال مجاہدوں کی جنگ دیکھتی رہی، فضہ دعائیں کرتی رہی۔ فضہ کی اپنی کوئی اولاد کربلا میں نہیں۔ حسین نے فضہ کی مایوسی دیکھی، اماں فضہ مجھے اپنی ماں فاطمہ کے حق کی قسم، میں فاطمہ کا بیٹا بن کے نہیں جاؤں گا، تیرا بیٹا بن کے جاؤں گا۔ فضہ نے آسمان کی جانب دیکھا، معبود فضہ کنیز ہے، مالک فضہ اس گھرانے کی کنیز ہے، غریب کا نذرانہ قبول کرنا۔ حسین جنگ میں مشغول ہوئے، حملوں پہ حملے ہوئے۔ زیارت نہیہ کے 2 جملے سن لیجئے۔ میرا زندہ امام کہتا ہے، میں ہمیشہ سوچتی تھی میرے امام نے یہ فقرہ کیوں کہا کہ سلام ہو اس جد امجد پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی، اے مولا جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، گلا کٹا کیسے؟ مولا چھری چلی گئے
تھا نہ زمین پہ تھا، میرا جد تیروں کے مسلح پہ معلق تھا، لیکن جب نشیب سے آواز آئی کہ کسی بی بی نے تڑپ کے کہا آ میرے لال حسین، فاطمہ آ گئی، میری آغوش پھیلی ہوئی ہے، اماں کی آواز سنی، یا علی مدد کہا، اب جو کروٹ لی داہنی جانب کے تیر بائیں جانب، بائیں سمت کے داہنی جانب، حسین نشیب میں آئے، شمر نے خنجر چلانا شروع کیا۔ آخری جملہ، ایک جملہ اور سن لیجئے، یہ بھی مجھ سے کہیں کسی نے فرمائش کی تھی، میں پوری شہادت نہیں پڑھنے کی آتی۔ جب یزید کے دربار میں تمام ملونوں نے اپنے اپنے ظلم بتائے تو شمر سے پوچھا تو نے آخر خنجر کو تیز کیوں نہ کیا، تو نے اتنی دیر میں حسین کا گلا کیوں کاٹا؟ شمر نے سر جھکا کے کہا امیر کیا کرتا، خنجر تو بڑا تیز تھا، مگر میں جتنی بار حسین کے گلے پہ خنجر چلانا چاہتا تھا نا، رسول کی بیٹی کے ہاتھ اے شیم چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اے شیم بڑی مشقت سے پالا ہے، اے شیم میرا بچہ ہے بے خطا، اے شیم میرے بچے کو نقل۔ ارے بس ایک مرتبہ فاطمہ کے ہاتھ اٹھے، شمر کا خنجر چلا، منادی کی ندا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔